الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله
العلي العظيم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایسی پلا ہستی کی باقی نبو رہے قدموں میں تیرے مر مٹوں دل میں تو ہی تو رہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی 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 صلی صلی علی صلی علی. تصویر حسن بے نشان تصویر حسن بے نشان صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی لا ریب شاہ حسرواں لا ریب شاہ حسرواں صلی علی صلی علی لا ریب شاہ حسرواں صلی علی صلی علی. اے چہرہ زیبا تو اے چہرہ زیبا تو شمس و ضحا بدر و دجا شمس و ضحا بدر و دجا. ارحم لنا اے جان جان ارحم لنا اے جان جان صلی علی صلی علی ارحم
لنا اے جان جان صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی مازاغ چشم سرمگی مازاغ چشم سرمگی واللیل زلف عنبری واللیل زلف عنبری یاسین یاسین دندان دہاں یاسین دندان دہاں صلی علی صلی علی یاسین دندان دہاں صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی محمود سے حامد ہوا محمود سے حامد ہوا احمد محمد مصطفیٰ احمد محمد مصطفیٰ حامیم حامیم کا ہے رازداں حامیم کا ہے رازداں صلی علی صلی علی حامیم کا ہے رازداں صلی علی صلی علی اے سید عرب و عجم اے سید عرب و عجم اے محترم نظر کرم اے محترم نظر کرم تیرے سوا جائیں کہاں تیرے سوا جائیں کہاں صلی علی صلی علی تیرے سوا جائیں کہاں صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی
الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. محمد باسط المعروف جامعه، محمد صاحب الإحسان والكرم، محمد زینۃ الدنیا وبہجتها، محمد کاشف الغمات والظلم. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد تمام تر تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنا کر اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا، اور کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا رحمتوں اور برکتوں بھرا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. اے نبی مکرم، میرے ان بندوں کو آگاہ کر دو کہ میں بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہوں. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ. اور نافرمانوں کو یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب بہت دردناک عذاب ہے. سامعین محترم، کئی دفعہ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے اتنا مایوس ہو جاتا ہے کہ اسے کہیں بھی بخشش کی کوئی کرن نظر نہیں آتی. وہ از خود دل برداشتہ اور پریشان ہو جاتا ہے اور پکارنا شروع کر دیتا ہے، میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا. اور یہ مایوسی کئی دفعہ اسے اتنا بے باک کر دیتی ہے کہ وہ گناہوں کا ارتکاب کرنے میں بھی نہیں ڈرتا. تو اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی رحمت کا سہارا دیتے ہیں، اسے نوید جاں فضا سناتے ہیں. ٹھیک ہے تو گناہگار ہی صحیح، تیرا نامہ اعمال گناہوں سے لبریز ہی صحیح، مگر تو جس کا بندہ ہے، تیرا جو خالق و مالک ہے وہ غفور اور رحیم ہے. اس کی رحمت اور بخشش تجھے اپنی آغوش میں لے لے گی، تیرے گناہوں کی گندگی اس کی رحمت سے دھل جائے گی. سامعین محترم، کئی دفعہ انسان دولت، طاقت اور جاہ و جلال کے نشے میں اتنا مغرور ہو جاتا ہے کہ اس کے دل میں خالق کا خوف بھی باقی نہیں رہتا. وہ نافرمانیوں کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وعید سناتے ہیں کہ اگر تو اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آیا تو وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ. تو میرا عذاب بہت دردناک عذاب ہے. اس آیت مبارکہ کے شان نزول میں بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر نکلے، دیکھا کہ صحابہ کرام بیٹھے خوشیاں منا رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسی حالت میں دیکھ کر ارشاد فرمایا، تمہیں آخرت کی کوئی فکر نہیں، حالانکہ جہنم تمہارے سامنے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کو آخرت کی یاد دلا رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امتیوں کے متعلق فکر مند دیکھا تو جبرائیل امین کے ذریعے آیت مبارکہ نازل فرمائی، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. اے نبی مکرم، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں غفور اور رحیم ہوں. لیکن اگر میری اس وسیع رحمت اور بخشش کے باوجود
کوئی نافرمانی کا مظاہرہ کرتا ہے تو اسے یہ بھی بتا دیجئے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ کہ میرا عذاب بہت دردناک عذاب ہے۔ ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت کی وسعت اور عذاب کی دردناکی بیان کرتے ہوئے فرمایا لو یعلم المؤمن ما عند اللہ من العقوبت ما طمع فی جنتہ احد کہ اگر مومن یہ جان لے کہ اللہ کا عذاب کتنا سخت ہے تو کوئی ایک بھی اس کی جنت کی امید نہ رکھے۔ اور پھر فرمایا وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رَحْمَتِ مَا قَنَتَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ کہ اگر کافر کو یہ معلوم ہو جائے، وہ یہ جان لے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے تو وہ کبھی بھی اس کی جنت سے مایوس نہ ہو۔ سامعین محترم، اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو واضح کر دیا کہ مومن اللہ کی رحمت کی وجہ سے اس کے عذاب سے بے خوف نہ ہو جائے، بلکہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دل میں خوف الہی ہو، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا رہے۔ اور پھر رحمت کی وسعت بیان کرتے ہوئے فرمایا ایک کافر ساری زندگی کفر میں گزارے پھر وہ ایمان لے آئے تو وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بلکہ اس کی امید اللہ کی رحمت پر ہی ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء کہ ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت ہے۔ سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو جہنم میں داخل کرنے کا حکم دیا جائے گا تو فرشتے اس شخص کو پکڑ کر جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ جب راستے کا تیسرا حصہ طے ہو جائے گا تو وہ شخص پیچھے پلٹ کر دیکھے گا، پھر جب نصف راستہ طے ہو جائے گا وہ شخص پھر پیچھے کی طرف دیکھے گا، پھر دو ثلث طے کرنے کے بعد وہ شخص پھر پیچھے دیکھے گا تو اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے اسے واپس لایا جائے۔ جب اس شخص کو واپس لایا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی پوچھیں گے بتا تو بار بار پیچھے کیوں دیکھ رہا تھا، تجھے کس چیز نے مجبور کیا کہ تو پیچھے دیکھے؟ تو وہ شخص عرض کرے گا اے میرے مالک، میں نے دنیا میں سنا تھا کہ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ کہ تیرا رب بڑا غفور اور بڑی رحمت والا ہے، تو میں نے سوچا شاید کہ تو مجھے بھی بخش دے۔ پھر جب نصف راستہ طے ہوا تو مجھے تیرا یہ فرمان یاد آیا وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ کہ کون ہے جو اللہ کے سوا گناہوں کو بخشے، میں نے سوچا شاید تم میرے گناہوں کو بھی بخش دے۔ اور پھر جب دو ثلث راستہ طے ہو گیا تو مجھے تیرا یہ فرمان یاد آیا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ کیا محبوب آپ فرما دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ میری تمام میں اور اضافہ ہوا کہ شاید تم مجھے بھی بخش دے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ سامعین محترم، اسی لیے جب بھی انسان کوئی گناہ کر لے، اپنی جان پر ظلم کر لے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ندامت اور شرمندگی کے آنسو بہائے، تو وہ اللہ تبارک و تعالی کو معاف کرنے والا اور بخشنے والا پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ میں نے بیان کیا آپ نے سماعت فرمایا، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد یا الہ العالمین، جو کلمات طیبات پڑھے گئے، ذکر و اذکار کیا گیا، تلاوت قرآن مجید فرقان حمید ہوئی، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی گئی، واعظ و نصیحت کیا گیا، بالخصوص افطاری کا اہتمام کیا گیا، اس سب کو تیری بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیتاً، تحفتاً، نذرانتاً، عقیدتاً پیش کرتے ہیں، یا الہ العالمین قبول اور منظور فرما۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے 1,24,000 کم و پیش جتنے پیغمبر گزرے ہیں، سب کی ارواح مقدسہ کو اصال ثواب پیش کرتے ہیں، یا الہ العالمین قبول اور منظور فرما۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی آل پاک، صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، خلفائے راشدین، ائمہ مجتہدین، بزرگان دین، اولیاء کرام، فقہاء، محدثین، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جمیع مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کی ارواح کو اصال ثواب پیش کرتے ہیں، یا الہ العالمین قبول اور منظور فرما۔ یا الہ العالمین اخص الخاص بالخصوص تمام کلام کا ثواب، تمام اہتمام کا ثواب محمد رؤوف صاحب کے والد والدہ، دیگر عزیز و اقارب جو اس دار فانی سے رخصت چکے ہیں، ان سب کی ارواح کو اصال ثواب پیش کرتے ہیں، اللہ قبول و منظور فرما۔ یا الہ العالمین سب کی کامل بخش اور مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کی قبور منزلوں کو آسان فرما، سب کے قبور کو کشادہ اور منور فرما، قبور میں حضور کی زیارت اور شفاعت نصیب فرما، دنیا میں رہتے جو خطائیں سرزد ہوئیں اپنے فضل و کرم سے حضور کے توسط سے معاف فرما۔ یا الہ العالمین حضور کے توسط سے حاضرین میں سے، سامعین میں سے جن جن کے عزیز و قارب اس دار فانی سے رخصت چکے ہیں، ان سب کی ارواح کو اصال ثواب پیش کرتے ہیں، اللہ قبول و منظور فرما، سب کی کامل بخشش اور مغفرت فرما۔ رؤوف صاحب کے گھر میں اپنی رحمت و برکتوں کا نزول فرما، ان کے اہل خانہ کی، بچوں کی، سب کی خیر فرما، ہر کی محفوظ فرما، ان کے کاروبار، مال، جان، اولاد کی حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات و بلا سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین حضور کے توسط سے جتنے بھی لوگ اس ادارہ جامعہ نشیہ قادریہ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، رمضان شریف میں جن جن لوگوں نے اس ادارے کے ساتھ تعاون کیا، یا اللہ سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما، جو زندہ ہیں ان کے مال، جان، اولاد کی حفاظت فرما، جو اس دنیا سے رخصت چکے ہیں ان کی بخشش فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا الہ العالمین حضور کے توسط سے بالخصوص ہمارے آباء و اجداد، ہمارے اساتذہ، ہمارے عزیز و اقارب کی بخشش فرما۔ یا اللہ جو زندہ ہیں ان کو صحت اور سلامتی والی زندگیاں عطا فرما، ان پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا۔ یا الہ العالمین تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، ماہ رمضان مبارک کی ان ساعتوں کے توسط سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں نیکی کی توفیق اور ہمت عطا فرما، برے قول اور فعل سے ہمت عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، قیامت کے دن معاشر کے میدان میں قبر میں ہم سب کو حضور کی شفاعت عطا فرما، حضور کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی فیق اور ہمت عطا فرما۔ یا الہ العالمین امت مسلمہ کی خیر فرما، ملک پاکستان اور کشمیر کی حفاظت فرما، تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، بالخصوص فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کی غیر مدد فرما، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلما والحقنا صالحین، وصلی اللہ تعالی علی رسول خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔